أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین شرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو وہ اس طرح نہ برگلا سکے جس طرح وہ عام دنوں میں برگلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ اور دعا قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم شان مہینے کا پانا یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 مہینہ قبل رمضان سے دعا کرتے تھے کہ یا الہ العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اور جب رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا تو اس میں بھرپور عبادت کرتے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو یہ دعا کرتے کہ الہ العالمین ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے۔ ذرا آپ غور کریں، لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے کتنے رشتے دار، کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں آنے سے پہلے ہی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی دی اور فرصت بھی دی ہے۔ ابھی ہم اور آپ لاک ڈاؤن کے درمیان میں بالکل فرصت میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جب نصیب ہوا ہے، اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، پھر ایک بار موقع دیا کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں، سچی توبہ کریں، اپنے خالق کو راضی کر لیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اس آئندہ رمضان آنے سے قبل اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو اس موقع کو جو اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا ہے، اس کے برکات سے بھرپور سمیٹنے کی کوشش کریں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی سناتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، شرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، اور ایک رات ایسی ہے اس مہینے میں جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مہینہ جو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے خیر کو بھرپور سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس رمضان مبارک کے خصائل میں سے خصائل یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی کے ساتھ نازل کیا اور اسے بیت العزا میں رکھ دیا. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے ذریعہ ہے. یہ قرآن کے اندر حق اور باطل کا فرق کرنے کا جو ہے نسخہ اس کے اندر موجود ہے, نشان اس کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ رمضان مبارک کے مہینے کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا. دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بہت سارے بندوں کو جہنم سے نکال دیتا ہے, آزادی دے دیتا ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ایسا ہر رات کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر دن اور ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے. ہر مسلمان کی ایک دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. اس حدیث کے پیش نظر ہمیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہمیں اس وبا جو کرونا جیسی وائرس بیماری میں منفس ہے تمام دنیا, اللہ رب العالمین ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین تمام انسانیت کو اس وبا جیسی بیماری سے نکال دے. ہمیں خصوصی دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ رب العالمین ہر روز دعا قبول کرتا ہے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے, اس موقع کو غنیمت تصور کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. آج رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمیں اللہ نے موقع دی ہے, اللہ نے ہمیں فرصت بھی دیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہے, ہم گھروں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں, ہم گھروں میں بیٹھ کر اپنے زبان کو ذکر اللہ میں تر و تازہ رکھے, ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں, ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. الہ العالمین ہم پر جو مسائل, مشکلات, پریشانیاں جو آئی ہیں اللہ رب العالمین اسے دور کر دے. تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہماری دعائیں سن کر اللہ رب العالمین ہم سے مسائل اور پریشانی کو اور جیسی بوا جیسی بیماری کو دور کر دے گا. لیکن خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کیا. تو ہمیں چاہیے کہ جس مہینے میں اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے ہم دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس بندوں میں شامل کر دے جنہیں تو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے. اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع. کہ پھر جس شخص کو آگ سے بچا دیا گیا یعنی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا یہی اس کے لیے کامیابی ہے. تو برادران اسلام آپ سے معززانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس رمضان مبارک کے مہینے کو غنیمت تصور کرے. اللہ رب العالمین نے جب ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے تو فرصت کے لمحات کو ضائع نہ کرے. کیرم بورڈ میں, گیم میں اور اس طریقے سے غم اور شب فضول لغویات سے گریز کرتے ہوئے اس رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے. اس سے اچھا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ فرصت بھی ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس فرصت کو غنیمت تصور کرتے ہوئے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت مصروف ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.